إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 7 مارچ 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 165 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الرعد کی 10 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 17 سے لے کر 29 تک. اور انہی آیات میں قرآن حکیم کی ایک شہرہ آفاق آیت آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اعتبار سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو یہ اہم ترین آیت ہے قرآن حکیم کی ذکر اللہ کی فضیلت کے اعتبار سے، لہٰذا میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی جائے. ہماری یہ انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو 2 سیٹنگز میں مکمل ہوگی. تقریباً 1.25 گھنٹے کی آج کی نشست ہوگی اور پھر اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے. ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ جو قرآنک لیکچر نمبر 165 ہے، یہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کے چینل کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور فیس بک پہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک آ جائے گا، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 111A، اللہ کے ذکر کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل. یہ آج کی سیٹنگ، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہماری سیٹنگ ہوگی وہ ہوگی مسئلہ نمبر 111B، جو قرآنک لیکچر نمبر 166 بنے گا، اور اس کا عنوان ہوگا صحیح سنت وظائف اور اذکار، جس میں صبح و شام کے سنت اذکار اور مختلف اوقات کی جو سنت دعائیں ہیں، پلس فرض نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان کو کس طریقے سے پروناؤنس کرنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے عربک پروننسیشن کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے. تو ہمارا جو آخری لیکچر ریکارڈ ہوا ہے وہ مسئلہ نمبر 109 ہوا تھا. 110 ہم نے بیچ میں اس لیے سکپ کیا کہ آلریڈی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے کہ مسئلہ نمبر 110 جو ہے یہ ایک پوری چین ہوگی انشاءاللہ کوسچن اینڈ آنسر سیشنز کی، 110A B C D E F انشاءاللہ تعالی، جس میں پرٹیکولرلی کوسچن آنسر سیشن جو مختلف ای میلز کے ذریعے کوسچنز آتے ہیں لوگوں کے، آپ لوگوں کے بھی سوالات آتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا. بہرحال اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم وہ 10 آیات کور کریں گے سورۃ الرعد کی، جس سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے، جس کے ایک سائڈ پہ یہ سورۃ الرعد کی 10 آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کر 29 تک 12 آیات بنتی ہیں. اور اس کے بعد دوسری سائڈ کے اوپر کراس ریفرنس کے طور پر 10 مقامات سے قرآن حکیم کی جو آیات ہیں وہ درج ہیں ذکر اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اعتبار سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد آیت نمبر 17 سے لے کر 29 تک 12 آیات 13 آیات.
انزل من السماء ماء، اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، جیسا کہ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے باہر. فسالت اودیۃ بقدرها، تو اس پانی کے ذریعے ندیاں بہہ نکلیں اپنی اپنی اندازے اور مقدار کے مطابق. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور جو سیلاب پانی کا نکلا وہ اپنے ساتھ ابھرا ہوا جھاگ لے کر بہنا شروع ہو گیا. جب بھی یہ بارش کا پانی بہتا ہے تو ساتھ نیچے پانی ہوتا ہے، اور چونکہ جو تنکے اور گھاس وغیرہ جھاگ ہوتی ہے یہ ہلکی ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر آ جاتی ہے، اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اسی طریقے سے جو آگ پر تپایا جاتا ہے، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، زیورات بنانے کے لیے یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے، اسی طرح کا جھاگ اس پر بھی آ جاتا ہے. یہ جب سونے کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو چونکہ سونا جو ہے یہ ہائیلی ڈینس جو ہے ایک مٹیریل ہے، اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ تمام مٹیریل سے زیادہ ہے، تو یہ سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اندر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں کسی بھی فارم میں، ایون تانبا ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ اوپر آ جاتی ہے، تو اس کا بھی جھاگ بن جاتا ہے. وہ جھاگ جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود اصل میں سونا ہوتا ہے. جس طرح پانی کا جھاگ یہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ پانی مقصد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جھاگ اور پھر ساتھ پانی، اس طریقے سے زیورات جو پگھلائے جاتے ہیں ان کے اوپر جو اس طریقے سے امپیورٹیز آ جاتی ہیں، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بھی بیان فرماتا ہے. یعنی جس طرح وہاں پر مقصود جو ہے وہ سونا ہے، اوپر والی جھاگ مقصد نہیں ہے، اور پانی میں بھی نچلا پانی جو ہے لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہے، اوپر کا جو جھاگ ہے یا اسی طریقے سے جو تنکے ہیں وہ مقصد نہیں ہے. بالکل اس طریقے سے حق اور باطل کی جو کشمکش ہوتی ہے، اس میں حق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اور جو باطل ہے وہ صرف اوپر جھاگ کی مانند ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب دیکھیں مثال کیا بیان کی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو پانی انسانوں کے نفع کے لیے ہوتا ہے وہ تو زمین میں جذب ہو جاتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے. وہ پانی جو زمین میں جذب ہو جاتا ہے پھر لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے. اس طریقے سے کہیں پر سٹوری ٹینک بن جائیں یا اس طریقے سے ڈیمز میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہ ایک فائدہ مند چیز ہے. جبکہ جو اوپر کی جو جھاگ ہے یا اس طریقے سے گھاس اور تنکے ہیں وہ اس کا مقصد نہیں، اصل مقصد جو ہے وہ پانی ہے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں ان کے لیے ہے بھلائی. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار نہیں کرتے، اس کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اگر ان کے پاس زمین کی ساری دولت ہو اور اسی کی مثل اور دولت ہو جائے، یعنی دگنی، اور وہ فدیے کے طور پر بھی دے دیں، تب بھی اللہ کے عذاب سے ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ رشوت دے کر مجرم لوگ چھوٹ جاتے ہیں یا سفارش کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کے حضور اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بھی خیرات کر دے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی مثل اور دولت بھی، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو ان سے وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا اس عذاب کے بدلے میں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اللہم اجرنی من النار. اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگوں کے لیے سخت پرسش ہوگی. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، بھلا بتاؤ تو کہ وہ شخص جس نے اس چیز کو حق جان لیا ہے جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوئی، جو اس کتاب پر ایمان لے آیا ہے، کیا وہ اندھے کی مانند ہو سکتا ہے؟ یعنی عقل کا اندھا جو حق قبول نہیں کرتا، تو وہ اندھا ہے عقل کا، اور یہ اکھیارا ہے جو اس حق کو قبول کر لے. انما یتذکر اولو الالباب،
بے شک نصیحت تو حاصل کرتے ہیں وہی لوگ جو اولو الالباب ہے، عقل والے ہیں. یعنی یہ بار بار قرآن حکیم کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے کہ جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے اس نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے. یہ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی جناب باتیں بالکل واضح ہیں، لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ جب لوگ ڈھیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی ان کے بارے میں اپنا ڈیوائن اوپینین دے دیا ہے کہ ایسے لوگ تو حق قبول کریں گے نہیں. یہ قرآن و سنت کی تعلیمات، انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات ہے ہی اولو الالباب کے لیے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. جو عقل استعمال نہیں کرتے لائی لگ ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں. جو قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا وہ ہمیشہ قادیانی رہے، جو بریلویوں کے گھر پیدا ہوا بریلوی رہے، جو دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا وہ دیوبندی رہے، جو اہل تشیع کے ہاں پیدا ہوا وہ اہل تشیع ہی رہے، جو اہل حدیث کے ہاں پیدا ہوا وہ اہل حدیث ہی رہے، جو کرسچنز کے گھر پیدا ہوا ہندوؤں کے گھر جیوز وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہے، اپنی عقل استعمال نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں بھی ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بھائیوں میں بھی آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر دعوت حق قبول نہ کرے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حق تو صرف عقل والوں نے قبول کرنا ہے، جنہوں نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے، جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس نعمت ہے، یہ انسٹرومنٹ عقل کا. الذین یوفون بعہد اللہ، اب ان عقل والوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بیان فرما دی ہے جن کے انسٹنکٹ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ حق بات قبول کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو کہ پورا کرتے ہیں اللہ سے کیا ہوا عہد. ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ تعالیٰ سے جو میثاق انہوں نے کیا تھا اس کو توڑتے نہیں ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا جس کی وجہ سے ہماری جبلت میں توحید ڈال دی. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا. ہمیں بے شک یاد نہ ہو لیکن ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے. اور اس ایشو کو میں نے تقریباً 6.5 گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے. مسئلہ تقدیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد، مسئلہ نمبر 103 104 ABC، یہ 4 لیکچرز. تو آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ وہ چیز جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے این یوصلا، کہ اس کو جوڑا جائے. یعنی وہ قطع تعلق ہی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کی. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اس سخت حساب کے دن کے معاملے میں اللہ کا خوف کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق قبول کریں گے، یہ ہیں اولو الالباب، حق قبول کرنے والے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے چہرے کے مشتاق ہیں. وجہ ربہم. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. بعض اوقات اعلانیہ طور پر ہی کسی کو ترغیب دلانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. کئی احادیث ملتی ہیں بخاری اور مسلم میں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اعلانیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرتے تھے اسلام کی خدمت کے لیے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دفاع کرتے ہیں اپنا اچھے انداز میں برائی کے بدلے میں. اگر ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اچھے انداز میں اس کا دفاع کرتے ہیں. جیسا کہ میں بھی اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جو مجھے یہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کوئی گالیاں دے تو اس کو اس کے جواب میں گالی نہ دی جائے، بلکہ ایسا طریقے سے اسے یہ ریکویسٹ کی جائے. اور الحمدللہ درجنوں لوگ وہ نیچے کومنٹس بھی کرتے ہیں کہ بھائی علمی طریقے سے اپنی بات واضح کریں. اور غامدی صاحب کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ اکثر بولا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ جذبات پہ جائیں تو ایک ہندو کو اپنے بت کے ساتھ بھی عقیدت ہے. اب وہ کہ جی میرا دل نہیں مانتا کہ میں بت پرستی چھوڑوں. تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. علم کے میدان میں تو علمی دلیل کے ساتھ بات ہوگی، جذبات کے ساتھ نہیں ہوگی. جذبات ہوں گے تو کتاب و سنت کے علم کے دائرے کے اندر، ورنہ جذبات تو کئی بار پروفٹ نے بھی انڈورس نہیں کیا. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور اس میں تدلیس کا ایشو ہے، اس کا جو سما کی تصریح ہے سنن بہیقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفہ کے پاس ایک شہر ہے ہیرا، وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا، یعنی سجدہ تعظیمی، عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ سے ہی
اللہ کے ساتھ خاص ہے. سجدہ تعظیمی جیسا کہ فرشتوں نے سیدنا آدم کو کیا یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا، تو میں اگر سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو انڈورس تو نہیں کیا. اس نے صحابی نے آگے سے شعر بھی نہیں پڑھا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والیاں تے انجی عمرہ گالیاں. ان کو پتا تھا کہ یہ عشق کے چلے کبھی بھی نمبر نہیں لے. چلے کی تو کوئی قرآن میں گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے اولو الالباب، اولو الالباب. عشق دے چلے مارے گئے، چلا بندہ مارا گیا. اولو الالباب صرف حق قبول کرے گا. پاگل لوگ جو ہیں ان کے اوپر تو ویسے ہی گرفت کوئی نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3 طرح کے لوگ ہیں ان پر شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. ایک جس کا ذہنی توازن بگڑ جائے، اور ایک سویا ہوا شخص، اور تیسرا جو ہے وہ نابالغ. تو یہ جو اس قسم کے چلے ہیں تو وہ تو نہ قابل اتباع ہیں اور نہ ان کا کوئی معاملہ ہے. ہاں ان کو پاگل ڈکلیئر کر دیں تو ہم بھی پھر بزرگ ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر ان بزرگوں کو یہ ذہنی طور پر پاگل ڈکلیئر کر دیں اور پھر اس قسم کے یہ ننگے پیر ہوں اور گھوڑے شاہ اور کتے شاہ اور کاں والی سرکار اور بلیاں والی سرکار، تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جب ذہنی توازن ہی بیچارے کا بگڑ گیا تو پھر قابل رحم ہے یہ لوگ. تو اس چیز کا فرق جو ہے وہ ضرور سمجھنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ برائی کا دفاع کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ. اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں. دنیا کی زندگی ان کی ٹف ہے، صبر کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن آخرت میں پھر اللہ کے حضور ان کے لیے انعام ہی انعام ہے. جنات عدن، ان کے لیے ہے ہمیشہ کی جنت. یدخلونہا، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے. ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ داخل کرے گا. وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو. وذریاتہم، اور ان کے بچوں کو بھی، اولاد کو بھی. اس کی ڈیٹیل باقی آیات میں پھر قرآن حکیم میں مختلف جگہ پہ ملتی ہے کہ اگر کوئی نیک شخص ہوگا اور وہ اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوگا اور اس کے ماں باپ بیوی بچے اگر نچلے لیول کی جنت میں ہوں گے، وہ ڈیٹم لائن انہوں نے کراس کی ہوگی، یہاں بھی ہے جو نیک ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی نسبت کی وجہ سے اس کے بیوی بچوں کو جو آلریڈی لوور جنت کے پورشن میں ہوں گے ان کے ساتھ ملا دے گا ان کے اعزاز میں. یہ وہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے تمام دروازوں سے داخل ہوں گے ان پر اس حال میں سلام علیکم، کہیں گے تم پر سلامتی ہو. بما صبرتم، اس صبر کے بدلے میں. فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے ایسے صبر کرنے والے لوگوں کا. صبر کیا، یہ پورے کا پورا دین ہے ہی صبر بھائی. صبر کی مینلی 3 کیٹیگری سمجھ لیں. ایک صبر ہے نیک اعمال پر صبر کرنا، سخت سردیوں میں فجر کی نماز کے وقت اٹھنا اور سخت گرمیوں میں جبکہ رات بڑی چھوٹی ہوتی ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، یہ نیکی پہ صبر ہی تو ہے. سخت سردیوں میں وضو کرنا، یہ نیکی پر صبر ہے. غسل جنابت صبح اٹھ کر کرنا صرف اس لیے کہ میری نماز فجر قضا نہ ہو، یہ صبر ہی تو ہے. اس طرح گرمیوں کے روزے، صبر ہی تو ہے. یہ نیکیوں پر صبر، یہ ایک قسم. دوسری ہے گناہوں سے بچنے پر صبر، حلال اور حرام کی تمیز کرنا. بندہ حرام کے ذریعے راتوں رات امیر ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کو گناہ سمجھتے ہوئے صبر کرے کہ میں نے حرام نہیں کمائی کرنی، حلال ہی روکی سوکی کھا کے گزارا کرنا ہے، یہ صبر ہے. اسی طریقے سے کہیں ایسا موقع ہے کہ نگاہ جو ہے وہ حرام کاری کی طرف نگاہ اٹھانا، اس سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، غض بصر کرنا، اپنی نگاہوں کو جھکانا اور بے حیائی کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہونا، تو یہ صبر ہی تو ہے آنکھوں کا. تو یہ دوسری فارم، ایک نیکیوں پر صبر، دوسرا گناہوں پر صبر، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے تھوڑے سے خوف سے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. پھر ساتھ ہی بشارت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ پھر صابرین کے ساتھ ہوگا. تو یہ ہے صبر 3 قسم کے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد پورا کیا، اب وہ لوگ جنہوں نے عہد توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد تھا وہ توڑ دیا. من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ انہوں نے میثاق کیا تھا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور انہوں نے قطع رحمی کی، اس چیز کو کاٹ دیا جس کو جوڑنے کا حکم تھا. أَن يُوصَلَ، کہ اسے جوڑا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا.
اور یہاں مجھے وہ ضمن حدیث بھی یاد آ گئی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، دو چیزیں، رزق کشادہ کر دے اور عمر لمبی کر دے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے تقدیر کے لیکچر میں بھی بتائی ہے الحمدللہ۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، والعیاذ باللہ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ تو دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے پر بالکل حقیر سی متاع ہے، اصل زندگی تو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک ہی کانٹے کی بات ہے جو اگلے صحائف میں تھی، چاہے وہ صحف ابراہیم ہو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ نازل کیا گیا۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، الیہ من اناب، اسے جو خود رجوع لانا چاہے۔ اب یہ مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں گمراہ کرتے، جو رجوع لانا چاہے اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور اس کو سپورٹیو آیت بھی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ اور ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، وہ کوشش کرنے والے کو ملے گی، اولو الالباب کو ملے گی۔ تو یہ معجزہ بار بار ذکر آتا ہے، اس میں میں لادہ سے لیکچر دیکھ چکا ہوں، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے، قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ القرآن ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت تھی، یہ معجزہ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینجیبل فارم میں کئی معجزات ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، بخاری اور مسلم میں، لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر کیے، لیکن دعوی نبوت اس کتاب پر ہے۔ مسئلہ نمبر 85 جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو قل ان اللہ یضل من یشاء، اے نبی فرما دیجئے یہ جو معجزہ کہتے ہیں قرآن معجزہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور جسے چاہتا ہے اس قرآن کی طرف اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے، من اناب، جو کہ خود رجوع لانا چاہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں پھر بات کروں گا وہی کہ مسئلہ نمبر 103 104 A B C، یہ 6.5 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، بڑا مشکل ترین ٹاپک ہے، 200 کے قریب آیات اس میں کراس ریفرنس کے طور پر ہم نے 4 نشستوں میں 6.5 گھنٹے کے اندر کور کی ہیں، اس میں اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ کور ہیں۔ اب آ رہی ہے جناب ہماری وہ مین آیت جس پہ ہماری باقی ساری گفتگو ہونی ہے۔ قرآن حکیم میں ذروہ سنام اور ایپیکس اور چوٹی ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت کے اعتبار سے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، بی اٹینشن، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ یہ آیت الذین آمنوا، آیت 28 نمبر یہاں سے شروع ہوتی ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بی اٹینشن، کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔
یعنی یہ دونوں اینگل سے بات ہوئی کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اور اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے بھائی، اس کے علاوہ تو سکون کہیں نہیں ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کا انجام بھی بہت اچھا ہونے والا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ بھائیو دلوں کا سکون، جس کے لیے آج ہالی ووڈ آئے دن فلمیں نکالتا ہے، اور یہ ہمارے کرکٹ کے اور فٹ بال کے اور ہاکی کے ورلڈ کپس ہوتے ہیں، اولمپکس ہوتے ہیں لوگوں کو مصروف کرنے کے لیے، لیکن سکون اس کے اندر نہیں ہے۔ وقتی طور پہ ٹائم پاس ضرور ہے، لیکن جو سکون ہے وہ اللہ ہی کی یاد میں ہے، کیونکہ یہ انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ڈال دی ہے۔ جب تک اس ذات کی طرف رجوع نہیں لائیں گے اس وقت تک دلوں کا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ان لوگوں کو ہے جو کہ غیر مسلم سے مسلمان ہوئے اور پوری کنوکشن کے ساتھ انہوں نے حق قبول کیا، انہیں اس چیز کی زیادہ قدر ہے۔ اب یہ زیادہ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی کبھی ٹاپک بنایا جائے گا۔ اب اللہ کا نام لے کر ہم کراس ریفرنسز کی طرف آتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو بھائیو یہ بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر ہے اس کی مینلی 3 کیٹیگریز ہیں۔ الذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ مثال کے طور پر میرے کسی دوست نے مجھے کوئی سپوز ایک بال پوائنٹ گفٹ کی، جو میں نے اپنی کسی الماری میں چھپا کے رکھ دی، کئی سالوں کے بعد وہ مجھے اچانک بال پوائنٹ نظر آئی، تو وہ بال پوائنٹ دیکھتے ہی مجھے اپنے دوست کی یاد آ جائے گی۔ تو یہ جو بال پوائنٹ ہے وہ اس کی یاد دلانے والی چیز ہے۔ بالکل اس طریقے سے الذکر ہر اس شے کو کہتے ہیں جو اللہ کی یاد دلا دے۔ الذکر یاد کروانے والی چیز۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں اللہ کے ذکر کی، اور وہ انشاءاللہ میں قرآن حکیم سے ہی کراس ریفرنس کے طور پر یہ جو 10 مقامات سے آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں وہ کور کروں گا۔ پہلا جو الذکر ہے وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اسی کا ذکر آیا ہے آپ کے پہلے کراس ریفرنس سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی والی چیز یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی یاد دلانے والی چیز، الذکر قرآن۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر۔ اور اسی کے اندر جو انبیاء اور رسل اور ان کی دعوتیں اور کتابیں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب الذکر ہیں۔ انبیاء کرام بھی الذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے والی ہستیاں ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے پرٹیکولرلی اگر اس کو ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو لیا جائے وہ ہے نماز، اور اسی کے اندر روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں بڑی بڑی، وہ سب کی سب ان عبادات کو ہم الذکر اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں ہیں۔ لیکن نماز ہے ٹاپ آف دا لسٹ۔ اس کے ثبوت میں آپ یہ دوسرا کراس ریفرنس دیکھیں، حیران کن، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا مگر میں، فاعبدونی، تو پس میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے۔ اور 5 وقت آپ دیکھیں بہت ٹف ٹائم انسان کو دینا پڑتا ہے، ٹف ڈیوٹی ہے 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لائن مقرر کر دی کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے، تاکہ کوئی کتنا بھی مجبور ہے یہ 5 وقت تو آئے، آگے کوئی بھی اذکار نہیں کرتا، کوئی نوافل نہیں پڑھتا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، لیکن کم از کم یہ ڈیٹم لائن تو وہ عبور کرے۔ 5 وقت کی نماز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ یہ میں اس میں الذکر کا جو ذکر آیا، میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز بھی بتا دوں۔ بعض لوگوں نے یہ قرآن حکیم کے بارے میں جو الذکر آیا ہے، ایک اور آیت ہے جو کم از کم 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورۃ القمر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے اس قرآن کو الذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب پاکستان انڈیا کا مولوی اس بیچارے کو عربی تو آتی کوئی نہیں ہے، اگر آتی ہے تو اس نے دھوکہ دینے کے لیے وہ یاد دہانی سے نا اس کو قرآن کا رٹنا اور حفظ کرنا بنا دیا ہوا ہے۔ تو آپ ترجمے ان کے دیکھیں نا تو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی وہ ہے کہ یاد کروانا، یعنی رٹا مارنا نہیں، نصیحت، یاد دہانی نصیحت آسان کر دیا، تو آگے ترجمہ کر دیا ہے کوئی حفظ کرنے والا، یعنی ہے کوئی حفظ کرنے والا۔ اب میں آگے بریکٹ لگانے لگاؤں کہ ہم نے مدرسے کھولے ہوئے، ہمارے چندہ باکسز میں آگے پیسے ڈالیں، ہمارا پیٹ بھرنے والا ہے کوئی؟ تو اس طریقے سے ترجمہ ہی چینج کر دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ یاد دہانی اردو والا ہے، یاد دہانی عربی میں ہے الذکر، اللہ کی یاد کروانے والی چیز، یہ وہ یاد دہانی حفظ نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5027 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھے اور سکھائے سے کیا مراد ہے کہ صرف الف با تا ہے سیکھنا؟ عربیوں کو تو یہ پہلے ہی آتا تھا، یعنی قرآن کے احکامات کو، تعلیمات کو سیکھنا۔ اور وہ بھی حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو 2910 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس کا اجر 10 گنا ہو جائے گا، یعنی 10 نیکیاں۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یہ 30 نیکیاں ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا بھی بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اصل اس کا ایسن جو ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے جو سنن ابی داؤد سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جہاں اس کی آخری آیت مکمل ہوگی وہی جنت میں اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن حافظ قرآن کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اس میں ہے لصاحب القرآن، قرآن کے حامل کے لیے۔ حفظ بھی عربی کا لفظ تھا، آپ کہہ سکتے تھے کہ حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے، یہ تو مولوی نے ترجمہ کیا نا اپنے چندہ باکسز چلانے کے لیے تاکہ مدرسے بنے۔ حفظ کا ترجمہ کر دیا ہوا ہے لصاحب القرآن، قرآن والے کے لیے۔ قرآن والا بھائی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اور اسی کی ایکسپلینیشن سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث میں ہوتی ہے جس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ لیکن عمل کرنے والا حافظ قرآن تے منو کو لب کے دسو 1000 ڈھونڈو نا ایک بھی نہ شاید وچ لبے۔ بلکہ یہ جتنے بڑے شیطان یہ حافظ بن کے نکلتے ہیں نا، جب وہ ان کو معاشرے میں ایکسپوئر ہوتا ہے، وہ باقی شیطان تو ان شیطانوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا انہوں نے ایسا حاصل نہیں کیا، پوری حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن کو پڑھے اور اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اس پر عمل کرنے والا صاحب قرآن، قرآن پہ عمل کرنے والا، اس کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر مسلمان صاحب قرآن ہے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ ایک بندہ حافظ قرآن ہے اور ساری برائیاں کر رہے ہیں اور وہ کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں حامل قرآن ہوں۔ نہیں، حامل قرآن کا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور وہ خود سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے، تو وہ خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے کہ جھوٹوں پر، یعنی کہ میرے پہ لعنت، تو وہ قرآن ان پہ لعنت اس اعتبار سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں، یہ ذکر سے مراد ہے یاد دلانے والی چیز، اللہ کی یاد۔ تو یہ حفظ نہیں ہے، یہ بڑا ظلم کیا ہوا ہے ان مولویوں نے، اور پتہ نہیں اس کو کیا سے کیا بنا دیا، لوگوں کو اس چکر میں ڈال دیا۔ تو اس کی بجائے حفظ ضرور کروائیں، لیکن ان کو ایک پریکٹیکل مسلمان بنا کے نکالیں کہ جن کو قرآن کے تعلیمات کا پتہ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ قرآن کے لیے بدنامی کا باعث بن جائے۔ تو یہ دو کیٹیگری ہو گئی، القرآن اور نماز، اور اسی کیٹیگری میں باقی چیزیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے الذکر کی، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد میں مگن رہتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہوئی حالت میں بھی اور بیٹھی ہوئی حالت میں بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی۔ یعنی کبھی کروٹ بھی بدلی ہے، رات کے وقت اللہ کا ذکر ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی رات کو اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। ये कलिमात हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो इस किस्म के और भी कई कलिमात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त उठकर पढ़ा करते थे। तो अपनी करवटों पर भी वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। और एक और बहुत बड़ा जिक्र व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर करते रहते हैं और इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, रब हमारे तूने ये सारी मखलूकात बातिल नहीं पैदा की, किसी मकसद के लिए पैदा की है, यानी मुझे भी फिर किसी मकसद के लिए पैदा किया है, और अगर वो मैंने मकसद पूरा ना किया तो मेरी गिरफ्त हो सकती है। और वही बात आगे सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह तू पाक है, हमें आग के अजाब से बचा ले। यानी हमारी भी पैदाइश का एक मकसद है, अगर वो पूरा ना किया तो दोज़ख की आग मुकद्दर होगी, ऐ अल्लाह उस आग से हमें बचा ले, आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में मेरी तकरीबन 1 घंटे की गुफ्तगू है। मसला नंबर 64, इंसान की पैदाइश के 5 बुनियादी, इंसान की हदायत के 5 बुनियादी स्टेप्स, जिसमें सूरह अल इमरान का ये आखिरी रुकू मैंने कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में करवटों पर लेटे अल्लाह का जिक्र करना, यह है तीसरी फॉर्म, और वो है सही सुन्नत वज़ाइफ और अज़कार। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में आता है, सुबह उठकर पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। रात को सोने से पहले सही बुखारी में आता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इस तरीके से घर से निकलते वक्त दुआ, सवारी की दुआ, टॉयलेट में जाने की दुआ, टॉयलेट से निकलने की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, खाना खाने की दुआ, नया कपड़ा पहनने की दुआ, इस किस्म की जितनी दुआएं हैं, सुबह शाम के सुन्नत अज़कार, फर्ज नमाज की बात की दुआएं, सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, ये सब की सब ये हैं वो तीसरी कैटेगरी अज़्ज़िक्र की। पहली कैटेगरी अल कुरान, दूसरी नमाज और तमाम इबादात, और तीसरी ये नफली जो सुन्नत दुआएं, अज़कार और वज़ाइफ, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम फरमाई हुई चीज़ें हैं, ये तीसरी कैटेगरी है। और ये है डिटेल तलब। इसमें इतना कुछ मौजूद है कि हमारी कमिटमेंट अल्लाह ताला के साथ खास रह सकती है। और ये इतनी अहम तरीन चीज़ है कि सही मुस्लिम में हदीस है, तहारत वाले चैप्टर में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 826 नंबर, कि सईदा आयशा से पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और पर्टिकुलर इसलिए पूछा जा रहा था ताकि पता चल जाए कि हालत जनाबत में अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है जब इंसान पर गुस्ल हो। तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, हर हाल में, चाहे वो जनाबत की हालत हो या कोई और हालत हो। ये जितने आम अज़कार हैं, चाहे वो दुरूद शरीफ हो, सुन्नत अज़कार हो, दुआएं हो, इवन कुरान की वो दुआएं जो दुआ की नीयत से पढ़ी जाएं, कुरान के वो अज़कार जो अज़कार की नीयत से पढ़े जाएं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये सब कुरान में मौजूद हैं। ये तमाम चीजें ना इनके लिए वजू की हाजत है और ना गुस्ल की, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, बगैर प्रोटोकॉल के हर हाल में अल्लाह का जिक्र। और सुन्न अबी दाऊद में एक हदीस है 229 नंबर, इसी कॉन्टेक्स्ट में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ने से कोई हालत माने नहीं होती थी सवाए जनाबत की हालत की। यानी जब आप पर गुस्ल फर्ज होता था उस वक्त आप कुरान नहीं पढ़ते थे, बाकी आप हर हाल में कुरान पढ़ते थे, बगैर वजू के भी चलते फिरते कुरान हकीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। कुरान के लिए बहरहाल प्रोटोकॉल ये है कि गुस्ल उतरा हुआ होना चाहिए, हुक्मी निजाजत जो है उस एतबार से इंसान को पाक होना चाहिए। बहरहाल इसके अलावा किसी जिक्र के लिए वजू की, गुस्ल की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जी वो फलां जिक्र बड़ा गर्म होता है और आपने उसको इस तरह करके पढ़ा, नहीं, कोई जिक्र गर्म नहीं है, ये सब के सब जिक्र अल्लाह की तरफ ले जाने वाले हैं। बहरहाल इस हवाले से तहारत के कॉन्टेक्स्ट में मेरी 2.25 घंटे की गुफ्तगू है। मसला नंबर 42, इस्तिंजा, वुजू, गुस्ल और तयम्मुम के सही अहकाम व मसाइल। तो हालत जनाबत में भी आप जिक्र अस्कार कर सकते हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज अल्हम्दुलिल्लाह एक आयत में अल्लाह ताला ने जमा फरमाई है। ये बेहतरीन आयत है, क्रॉस रेफरेंस नंबर 4, सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 45। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत कीजिए उस किताब में से जो आपकी तरफ वही की गई। वह अकीमिस सलाह, और नमाज को कायम रखिए। देखें, पहला आ गया कुरान, दूसरा नमाज। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। ये प्रोग्रामिंग कर देगी आपकी। नमाज
اس کو لازم پکڑ لینا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو بہت بڑی شے ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں دیکھا کیا سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے کہ ذکر وہ تو بڑی شے ہے. یعنی قرآن کا ذکر آیا نارمل انداز میں آیا، نماز کا ذکر نارمل انداز میں آیا، ذکر کہا یہ تو بڑی شے ہے، یہ تو نصیب والوں کو ہی ملے گا ذکر. یہ نہیں ہے کہ بندہ قرآن نہیں پڑھتا اور ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اب تسبیح پھیرتا رہے، اس کا نہیں ذکر ہو رہا. یہ وہ ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہے. بھلا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کے ذکر اس کی تو کیا ہی کہنے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، بڑی شے ہے اللہ کا ذکر. یعنی ٹوٹل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے. ٹوٹل اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہے. یہ بن جائے انسان کی. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کرتے ہو. کراس ریفرنس نمبر 5 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 اور 42. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسی کی پاکی بیان کرو صبح و شام. اب اس میں صبح و شام کے سنت اذکار بھی آ گئے. صبح و شام ہر وقت اللہ کا ذکر. اس حوالے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 764 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ثنا والی جو دعا ہے وہ یہ بھی ہوا کرتی تھی. جو ثنا ہم پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ والی، یا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا یہ والی. تو ایک ثنا آپ کی سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے 764 نمبر، یہ ہوا کرتی تھی: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ تو ثنا تھی. اب اس کی ذرا فضیلت سن لیں. صحیح مسلم میں، عام کتاب میں نہیں، صحیح مسلم میں 1358 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے آ کر نماز پڑھی اور اس نے نماز میں ثنا پڑھتے ہوئے کہا: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور اس کے لیے بہت بڑائی ہے. والحمد للہ کثیرہ، اور اس کے لیے کثرت کے ساتھ حمد ہے. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اسی کی پاکی ہے صبح اور شام ہر حال میں. یہ جب پڑھا تو آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے پڑھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اے پڑھنے والے تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے، صحیح مسلم 1358، میں نے پھر یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ بھی آج کے بعد نیت کریں کہ ثنا جو ہے نا اپنی سورۃ الفاتحہ سے پہلے جب ثنا پڑھیں تو یہ بھی پڑھا کریں: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اگر اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو یہ دو زبر آتی ہیں تو وقف ہوگی، الف مدہ بن جاتی ہے. تو بل یہ آسان ہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمدللہ. چھٹا ریفرنس سورۃ الاعراف آیت نمبر 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کیا کریں اپنے جی میں، تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول، عاجزی کے ساتھ اور بڑی خفیف آواز کے ساتھ، بڑی آہستہ آواز کے ساتھ، اونچی آواز کو چھوڑ کر. دون الجہر من القول، اونچی آواز سے نہیں، بڑی نارمل آواز میں اللہ کا ذکر کیا کریں. بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں شمار نہ ہونا. یعنی جو ذکر جو دم غافل سو دم کافر، یہ وہ چیز ہے. ذکر سے غافل نہیں ہونا، صبح و شام اللہ کی یاد رکھنی ہے، اور اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے. یہ پسندیدہ ہے. اور آپ دیکھ لیں ہماری ساری عبادات آہستہ آواز میں. یہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں صرف امام جو قرات کرتا ہے وہی اونچی ہوتی ہے، باقی تو پوری نماز وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھتا ہے. سنت نوافل تو ہے ہی ہمارے آہستہ آواز میں، زور اثر پوری کی پوری آہستہ آواز میں، اور جہری نمازوں میں بھی آخری رکھتے جو ہیں وہ آہستہ آواز سے ہیں. آہستہ آواز کے ساتھ یہ اونچی آواز پسندیدہ نہیں ہے.
اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6409، مسلم میں 6862، کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے اور ہم بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ، کوئی کہہ رہا تھا استغفر اللہ، اونچی اونچی آواز سے ہم پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے بالکل قریب ہے، حتیٰ کہ تمہاری سواری کی گردن بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو آہستہ آواز میں ذکر کرو. اور پھر آپ نے فرمایا تمہیں ایک ذکر نہ بتاؤں، اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے عطا فرمایا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آگے چلتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ اس کا ترجمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسماء اعظم میں سے ہے الحمدللہ. تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، ہر وقت اللہ کی یاد. بلکہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3375 کہ ایک صحابی آئے، ہمارے جیسے ہی کوئی، مطلب وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل پورا کرنے والے، ہم سے تو بہت اچھے تھے، آپ کی زیارت نصیب ہوئی. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تو اتنے احکامات میں نے آپ سے سنے ہیں، کس پہ بندہ عمل کرے اور کس پہ نہ کرے، کیا کرے بندہ، آپ مجھے بس کوئی ایک کام ایسا بتائیں کہ میں وہ لازم پکڑ لوں. آپ نے فرمایا پھر وہ ایک کام یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ تو لازم پکڑ لے. پڑھ جو مرضی، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف بھی، کیونکہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے. دعا والعبادہ اعلیٰ ترین ذکر ہے دعا. تو بس ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد، یہ تو بس ایک لازم پکڑ لے الحمدللہ. 7واں کراس ریفرنس ہے سورہ قاف آیت نمبر 40. یہ چھٹا تھا سورۃ الاعراف 205، 7واں سورہ قاف آیت نمبر 40. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور فرض نمازوں کے بعد بھی. جب نماز پڑھ چکو اس کے بعد بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو. یار دیکھیں نماز اتنی بڑی خود عبادت ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز کے بعد بھی مجھے یاد کرو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بڑی شے ہے. تو فرض نماز کے بعد اذکار کا ثبوت یہ آیت ہے جو ہمیں اپنے گرین کارڈ کے اوپر بھی، یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ دنیا دار لوگ بھی دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں، گرین کارڈ اور بلو کارڈ. گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے الحمدللہ سنت اذکار. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ نا ان کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، سنت اذکار کے حوالے سے. یہ صبح و شام یہ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں، یہ گرین والا، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں. انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں اس کو 111B میں ایڈریس کیا جائے گا. تو سجدوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو. اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں 647، مسلم میں 1506، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اسے بخش دے، یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھ نہ جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. اس وقت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی رہتی ہے فرشتوں کی طرف سے، معصوم ہستیوں کی طرف سے. 8واں کراس ریفرنس سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب دیکھیں ایک تو کنکلوڈنگ جملہ ہے اور یہ تو فلاح کا ذریعہ، اگلی آیت تو اس کا بھی کلائمیکس ہے. آخرت کے اعتبار سے کراس ریفرنس نمبر 9 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35، بڑی مشہور آیت ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور تابع فرمان مرد اور تابع فرمان عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشیت رکھنے والے مرد اور خشیت رکھنے والی عورتیں جو اللہ سے خشیت رکھتی ہیں،
والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد، والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ سپرلیٹو ڈگری آئی ہے، الٹیمیٹلی یہ مقام آ جانا چاہیے جو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب الرقاق چیپٹر میں کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا اللہ کے ریفرنس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی بات پر اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ تردد کسی مؤمن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی تردد کیوں؟ ظاہر موت کی تکلیف تو ہے، میرا بندہ اسے ناپسند کر رہا ہوتا ہے تکلیف کی وجہ سے، جبکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو مجھے بھی تردد ہوتا ہے مومن کی جان نکالتے وقت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب کسی بھی معاملے میں اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرض میں استقامت کر کے اور نوافل پہ، یعنی نفلی اذکار اور وظائف اور نمازیں، ان کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر وہ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں، اور جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو یہ مقام ہے وہی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی حلول کر جاتا ہے، ایسا عقیدہ نہیں، معاذ اللہ۔ مراد یہ کہ ان کا اوڑھنا بچھونا، یہ محاورتاً بات ہے کہ اس کے کان پھر میری اطاعت میں ہی چلتے ہیں، اس کی آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں، اس کے ہاتھ میری اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں نا، جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ طلب کرتا ہے تو میں عطا فرماتا ہوں۔ اگر معاذ اللہ خود ہی وہ اللہ کا ہاتھ پریکٹیکلی بن چکا ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں کیوں آتا ہے؟ بالکل غلط انٹرپریشن بعض صوفیاء کرتے ہیں۔ بلکہ اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے جو گفتگو کی ہے وہ مسئلہ نمبر 88A اور 88B کے اندر عصمت انبیاء سے متعلق جو عقیدہ ہے اس پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، اور یہ اہل تشیع کے ہاں جو یہ بالکل گمراہ کن عقیدہ آ گیا عصمت ائمہ معصومین کے حوالے سے، اس کو بھی میں نے ایڈریس کیا ہے اس میں کہ صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، اور وہ بھی معصومیت کس حوالے سے ہوتی ہے۔ تو اس میں نے اس حدیث کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا تھا، اور اس کا کلپ بھی ہمارے فیس بک پہ چڑھ چکا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھائیوں کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سجا کر رکھی ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم، ان امیجنیبل، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا گمان بھی گزرا۔ الحمدللہ۔ آخری کراس ریفرنس اس حوالے سے، یہ 10 پورے ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ 10 احادیث بھی میں انشاءاللہ کور کروں گا جلدی جلدی۔ تو یہ تلک عشرۃ کاملہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ ہوئے مکمل 10 ریفرنسز، 10 ریفرنسز قرآن سے اور 10 انشاءاللہ احادیث سے، اور اس میں بھی 70% احادیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم سے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152، یہ تو آخرت کا عظیم انعام تھا، میرے نزدیک سب سے بڑا انعام یہ ہے جو اب آنے لگا ہے۔ سورۃ البقرہ 152، اس لیے میں نے اس کو لاسٹ میں ریفرنس رکھا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کر، میری ناشکری مت کر۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان کے لیے اس سے بڑی کیا خاصیت اور خوبی ہو سکتی ہے کہ رب اسے یاد کرے۔ وہ اب انشاءاللہ تعالی وہ کراس ریفرنسز کے طور پر میں نے جو 10 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے تیار کی ہیں، الل ٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ لیکن وہ 10 احادیث بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، پھر ہماری گفتگو مکمل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب بڑی رکت انگیز احادیث ہیں اور انسان کے اندر بجلی بھرنے والی ہیں ذکر اللہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ یہ تو اگلی دفعہ جب یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ آپ کو دیا جائے گا، آخرت کا گرین کارڈ، یہ امریکہ کی نیشنلٹی والا گرین کارڈ نہیں، آخرت کا گرین کارڈ اور بلو کارڈ۔ یہ بلو کارڈ کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہ ہمارے جو سرکاری پاسپورٹ ہوتے ہیں نا وہ بلو ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ گرین کارڈ اور بلو کارڈ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔ ویسے یہ اہلسنتپاک.com پہ اس کا PDF موجود ہے، جسے شوق ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ ہارڈ کاپی بھی انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو سب کو مل جائے گی۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 640 نمبر اور صحیح مسلم میں 1823 کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ بتائیں اس کے اندر سب کچھ آ گیا، بس وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ پھر دنیاوی طور پہ جانور بھی تو زندہ ہیں اور لوگ بھی زندہ ہیں۔ جانور تو خیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے، انسان کو اور جنوں کو اختیار دیا گیا اسی لیے بغاوت کر رہے ہیں۔ ہم پچھلی دفعہ سن چکے کہ سورۃ الرعد کے حوالے سے آیت آئی تھی کہ الرعد جو ہے، یہ بجلی جو چمکتی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 7405، مسلم 6805 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ کی بات بیان ہو رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو۔ یہ قرآن بھی پورا حدیث قدسی ہے، لیکن یہ باللفظ محفوظ ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ ایگزیکٹ اس طرح باللفظ نہیں بالمفہوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ سے سنا وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ تو یہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ سمجھیے۔ حدیث قدسی جو ہم تک پہنچی ہے وہ بہرحال انسانی کوشش ہے، انسانوں نے یاد رکھا اور آگے اس کو پہنچایا، وہ مفہوماً الحمدللہ محفوظ ہے۔ باللفظ ہم قرآن کی طرح حدیث کو محفوظ باللفظ نہیں مانتے، بالمفہوم الحمدللہ قرآن کی طرح حدیث بھی بالمفہوم جو ہے وہ محفوظ ہے، لیکن قرآن باللفظ محفوظ ہے، اس میں الفاظ کا بھی کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں احادیث جب روایت ہوتی ہیں تو صحابہ کرام اینڈ پہ کہتے ہیں او کما قال علیہ السلام، رسول اللہ نے یوں فرمایا یا پھر جن الفاظ میں آپ نے فرمایا تھا۔ تو وہ خود بھی کانفیڈنس اس اعتبار سے لوز کرتے ہیں کہ ہم مفہوم وہ بیان کر رہے ہیں، الفاظ میں آگے پیچھے ہو جائے تو یہ احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان وہ مفہوماً بات کرے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث 7405 بخاری میں، مسلم میں 6805 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہی ہے اصل جو اٹریکشن۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر انہیں فلاح ملے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں بھائی جی، ایک طرف سے محبت ہی محبت، ہم تو مائل با کرم ہیں اور آپ جناب لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ون وے ٹریفک نہیں ہے بھائی، جو اللہ کی طرف بڑھے گا تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا میرے بارے میں اس نے ظن رکھے، اور الحمدللہ ہم اللہ کے بارے میں اس نے ظن رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی بخش دے انشاءاللہ۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ الحمدللہ، کیا زبردست چیز۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، 7524 نمبر حدیث کے باب کی ہیڈنگ کے طور پر، اور اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ میں 3792 نمبر ہے، اور یہ حدیث میری موسٹ فیوریٹ حدیث ہے، اور ان دونوں کارڈز پہ میں نے ڈالی ہوئی ہے، یہ والی حدیث اور ایک جو پہلے آئی تھی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل، جو نہیں کرتا مردہ کی مثل، وہ اس کے اوپر
اور آیت بھی اس میں سورۃ الرعد کی 28 ڈلی ہوئی ہے دونوں کارڈز پہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں نے یہ چن کے ڈالی ہوئی ہے الحمدللہ جتنی جگہ تھی اس حوالے سے۔ سنن ابن ماجہ میں 3792 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کر رہا ہو اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ زبان سے ذکر کرنا دل کے ذکر سے افضل ہے۔ یہ فضیلت دل کے ذکر کے لیے نہیں آئی، کیونکہ جب زبان سے ذکر کرتے ہیں اس وقت دل تو ذکر کر ہی رہا ہوتا ہے، زبان بھی، دو اعضاء شامل ہوتے ہیں، اور اسلام کے سارے احکامات ہے ہی زبان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اگر جانور ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، جب تک آپ اتنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ اپنے کان سنیں جانور حرام۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ اپنے کان اس کی آواز نہیں سن رہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایون طلاق کوئی دیتا ہے جب تک وہ زبان سے نہیں دے گا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو اسلام کے سارے احکامات جو ہیں وہ زبان کے ساتھ ہیں، لہٰذا اس میں جو تصوف کا وہ ایک گروہ ہے نقش بندیہ یا ویسیہ، جن لوگوں کا موقف ذکر خفی کے حوالے سے ہے کہ دل میں ذکر جو ہے یہ افضل ہے زبان کے ذکر سے، تو ان کا یہ بالکل جو قول ہے وہ باطل ہے الحمدللہ اس حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، اور یہ کمال حدیث ہے، یہ ساری حدیثوں کو کنکلوڈ کرنے والی ہے۔ 6833 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 گنا ثواب دوں گا، اور جو میری بارگاہ میں ایک گناہ لے کر آئے گا میں اس کے بدلے اس کو ایک گناہ کی سزا دوں گا یا بخش ہی دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وکتب علی نفسہ الرحمہ، جو قرآن میں آیا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحمت ہی کریں گے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بہت پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی، اپنے پاس عرش پہ، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے الحمدللہ۔ اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس، بلکہ ایک انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے، ورنہ یہ برابر بھی ہوتی تو مارے گئے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں مر گئے منہ کالے۔ یہ زبردست چیز ہے الحمدللہ۔ پھر آگے الفاظ ہیں اسی حدیث قدسی صحیح مسلم کی کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں پڑھتے، اسماء و صفات پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 41، وہ آپ سن لیں۔ ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک گز، یہ شرعی جو گز ہے وہ یہ ہوتا ہے 1.5 فٹ، ویسے جو ہمارا گز 3 فٹ والا ہوتا ہے نا، تو یہ شرعی گز جب بھی شریعت کی ٹرم میں گز کی بات ہو تو یہ ایک ہاتھ۔ تو جو ایک بالشت میری طرف آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو شخص ایک ہاتھ آئے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آئے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر کر میرے پاس آ جائے اس حال میں کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لیکن بھائیو یہ شرک بڑا باریک ہے۔ پھر قرآن حکیم میں آیا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا رب بنا لیا ہوا ہے۔ تو خواہش نفس کی پیروی، فجر کی نماز چھوڑ دینا نیند کے پیچھے، یہ بھی تو کسی نہ کسی درجے میں شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، چلے وہ شرک جلی نہیں ہے لیکن شرک خفی تو ہے، ریاکاری بھی شرک خفی تو ہے۔ تو یہ ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا ٹائٹل کیا آیا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن حکیم میں ہوئی، اینڈ پہ جو سپرلیٹو ڈگری ان کو دی گئی، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے اور مسلم سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والے تھے۔ میں کہتا ہوں انسان کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ دے کہ تو شرک کرنے والا نہیں ہے کسی درجے میں بھی۔ یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔ والشرک is the most sensitive issue in the sight of Allah۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے
شرک کا، اسی لیے سورۃ النساء میں 2 دفعہ یہ آیت آئی، آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، دنیا میں معاف کر دے گا، سورۃ الفرقان میں آتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، آخرت میں اس حال میں کوئی اللہ کے حضور پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کے بغیر توبہ کے وہ مرا ہوا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن شَاءَ، اور اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لِمَن یشاء، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا، چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ سورۃ الانبیاء میں آیا نا کہ جو تم کرتے ہو تمہیں پوچھا جائے گا، اور اللہ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ وہ عمل کیوں کرتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے شرک کیا وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعِياذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اس حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ 5ویں حدیث بھی صحیح مسلم 6857، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کس طرح جونیئرز کی ٹریننگ کیا کرتے تھے، آپ ذرا دیکھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مسجد کے اندر گفت و شنید کر رہے ہیں، تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے امیر المومنین، اسی لیے بیٹھے۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی، بلکہ میں نے ایک سنت پہ عمل کیا ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی، اور اس کے ذکر میں مشغول تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنے گمراہی کے دور میں تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی اس اسلام کی دولت کی وجہ سے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو ہم نے پھر قسم اٹھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے، بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو بھائیو وہ اصحاب ہے کتنے سے؟ چند ایک۔ تو کوانٹٹی از ریکوائرڈ، ناٹ کوانٹٹی از ناٹ ریکوائرڈ، کوالٹی از ریکوائرڈ ان دا سائٹ آف اللہ۔ کوانٹٹی اللہ کے حضور ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کوالٹی ہے، چاہے ایک ابراہیم ہو، اکیلا ابراہیم ہی پوری امت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ النحل میں، ابراہیم پوری امت۔ ابراہیم کی اتنی تعریف قرآن میں، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کس بڑے لیول پہ انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہوگا، لیکن اکیلے ہی پوری امت۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے بس ایک لوط ان پر ایمان لائے، بس ان کی بیوی بچے تھے، بس دیٹس آل۔ ابراہیم علیہ السلام بلکہ ہجرت کر کے آگے اسی وجہ سے، لیکن یہاں تک کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ یعنی ابراہیم اللہ کو اتنا پیارا اسی لیے کہ کوانٹٹی از ناٹ ریکوائرڈ، کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی، رادر کوالٹی از اتھینٹسٹی ان دا سائٹ آف اللہ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، وہ تو بھائی جدھر جدھر کوئی ہے، وہ جناب ایران میں اہل تشیع کہیں گے ہماری تعداد زیادہ ہے، بنگلہ دیش میں جو ہے وہ دیوبندیوں کی تعداد زیادہ ہے، پاکستان میں بریلویوں کی زیادہ ہے، سعودی عرب میں اہل حدیث کی زیادہ ہے، وہ تو پھر ہر علاقے کا ہی پھر اسلام ہوگا، یہ اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اور جو ہے نا وہ جماعت تو سواد اعظم، وہ تو اعظم سے مراد ہے عظمت والا گروہ، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ صحابہ کرام سواد اعظم ہی تھے نا اپنے زمانے میں، باقی تو پوری دنیا گمراہ تھی، عظمت والا گروہ۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ سورۃ العظم من القرآن جو ہے، آیت العظم من القرآن آیت الکرسی ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ سورۃ العظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے۔
تو آزم سے مراد ہے وہ عظمت والی. ادروائز تو سورۃ البقرہ سب سے بڑی ہے, تو تعداد کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی بلکہ عظمت کے اعتبار سے. چھٹی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے 6855 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے. تو یہ ذکر آپ دیکھ لیں, پچھلی حدیث میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی, ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ذکر سے مراد کوئی اللہ کی ضربیں نہیں تھے صحابہ لگا رہے. یہ صوفیاء نے وہ اللہ کی ضربیں نکالی ہوئی ہیں, اس میں سے وہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور اصل ذکر تو ابھی اگلی حدیث آنے لگی ہے کہ اصل ذکر جس کی یہ فضیلت ہے وہ ذکر ہے جس کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. وہ اب حدیث صحیح مسلم سے آنے لگی ہے, 7ویں حدیث جو ٹرو ایکسپلینیشن ہے صحیح مسلم 6853 کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں. اور یہ پڑھنا پڑھانا ہے سمجھانا, کیونکہ عربی کے الفاظ ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم, وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں. تو یہ ہے ذکر کی وہ مجلس جو بار بار جتنی حدیثیں آپ نے سنی نا, ذکر کی مجلس پہ سکینت آتی ہے, فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں کیا ہے, ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے, اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر کرتوت پیڑے نے تھے پائی جی پھر نسبت کم نہیں آئے گی. ہاں اگر کرتوت اعمال اچھے ہیں پھر نسبت کا فائدہ ہوگا. تو اس میں آ گیا یہ کتاب اللہ کا درس. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب پہ یا یہ فیس بک کے اوپر لیکچر دیکھنے سے یہ آپ کو پھر فضیلت نہیں ملے گی, جو ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھنا. اور دیکھیں سارے جمع کسی ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں ذکر کے لیے, اور الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, آپ سن چکے سب سے بڑا ذکر یہ قرآن. تو قرآن کی تعلیم, اس کی مجلس, درس قرآن کے جو حلقے ہیں یہ ان کے لیے ہے, یہ اللہ ہو والی ضربیں نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں کانٹیکسٹ پورا. اس لیے میں نے ایک ترتیب سے یہ حدیث الحمدللہ جمع کی تھی. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور یہ وہ سب سے ڈیٹیل حدیث ہے اس حوالے سے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ چلا وہ ذکر کی مجلسیں کون سی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو, کتاب اللہ پڑھی جائے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ چیز بھی بالکل میرے نزدیک تو جائز ہے. یہ صحیح مسلم کی 6853 جو ہم نے سنی کہ اگر کوئی مسجد میں قرآن خوانی کرواتا ہے یا اس طریقے سے کسی نے نئی دکان بنائی یا نیا مکان بنایا اور وہاں پر گھر والے بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر قرآن کا درس کرتے ہیں, تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ مولویوں کو پیسے دے کے قرآن پڑھانے کے لیے منگوایا گیا ہو, نہیں, وہ نہیں. فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کی خاطر لوگ پڑھیں, تو وہ اس حدیث کے تحت بالکل درس قرآن اور اسی طریقے سے قرآن خوانی کروانا بھی بالکل جائز ہے. جبکہ پڑھنے والے بے لوث اللہ کی قربت کے لیے پڑھ رہے ہوں, جس طرح یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ بے لوث آئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم نے کوئی پیسے دے کے تو نہیں بلوایا, نہ یہاں کوئی پیسے بانٹتے ہیں. اب یہ 8ویں حدیث بھی اسی ذکر کی مجلس, قرآن کی مجلس کے لیے ہے. ڈیٹیل حدیث صحیح بخاری میں 6407, صحیح مسلم میں 6839 کہ کچھ فرشتے ہیں اللہ کے جو اہل ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں. اہل ذکر قرآن کی دعوت اور تدریس کرنے والے لوگ. اور جب کسی فرشتے کو کوئی مجلس مل جائے نا تو وہ باقیوں کو کہتا ہے آ جاؤ مجلس مل گئی. تو سب کے سب فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں اس پوری مجلس کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس مجلس کو بھی ڈھانپا ہوا ہے الحمدللہ. اور پھر وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ بھی اس میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ تم میرے بندوں کے پاس سے آئے تو تم نے ان کو کس حال میں پایا. تو کہتے ہیں اللہ وہ تیری تسبیح, تکبیر اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, یہ پڑھ رہے تھے. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھا. تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے, تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو اس سے بھی زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ تیری یاد کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟
تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ تو جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم. اچھا اس میں سب کے ساتھ ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ تو اسے جنت کو طلب کرتے ہیں. لہٰذا یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو صوفیاء کا نظریہ ہے کہ جنت کے لیے عبادت نہ کی جائے، جنت کی طلب نہ کی جائے، یہ بالکل باطل نظریہ قرآن حکیم کے خلاف ہے. بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے، آپ ایک دفعہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جو مسئلہ شفاعت والا ہے مسئلہ نمبر 4 میں حدیث یہ بتائی ہے، آپ نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ. انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس. تو آپ نے تو نہیں فرمایا کہ جنت نہ مانگ، ان کو پتا تھا جب حضور کا ساتھ ملنا ہے تو جنت میں ہی ملنا ہے نا جا کر. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اور بھی کچھ مان لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت ہے. فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی نیک مال اختیار کر، میری دعا کی برکت ہوگی انشاءاللہ تجھے میرا پڑوس ملے گا. تو یہ حضرت ربیہ کا عقیدہ ہے. ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے تو ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. ہاں وہ رابعہ بصریہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور ایک میں پانی، اور کہا جی میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ بچانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت دوزخ کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے عبادت کریں. تو میں پھر وہی بات کروں گا، یہ تو جذباتی باتیں ہیں، علمی میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں، ربیہ کے عقیدے پہ ہیں، صحابی کے عقیدے پہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. سل ربیہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس مانگتے ہیں. آمین. بہرحال پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جی دوزخ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم اس سے بھی زیادہ زور و شور سے وہ دعا مانگتے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، وہ کہتے تھے یا اللہ تو ہمیں بخش دے، بس یہ بات، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور جو انہوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا. فرشتے فوراً عرض کرتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا تھا جس کی نیت نہیں تھی اس ذکر کی مجلس میں آنے کی، درس قرآن سننے کی، وہ تو ویسے گزر رہا تھا وہاں سے، اس نے کہا چلے میں ویسے ہی بیٹھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا اس کو بھی بخش دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اہل ذکر، یہ ذکر کی مجلس کرنے والے، یہ قرآن حکیم کی دعوت کرنے والے اور اس کی تدریس کرنے والے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس ویسے بھی بیٹھ جائے میں ان کو بھی محروم نہیں کرتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. تو اس لیے بھائیو یہاں پر آ کے درس سننا تو یہ پھر فضیلت ہے، یوٹیوب پہ یہ فضیلت نہیں ہے. ہاں بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. اگر کسی کے لیے یہ فیسلٹی نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یوٹیوب پہ بھی ثواب دے دے گا جو آ نہیں سکتا، لیکن جو آ سکتا ہے اس کو تو پھر آنا ہوگا. سیکنڈ لاسٹ حدیث، نویں حدیث، جامعہ ترمذی 2863، مسند احمد میں جلد 4 صفحہ 130 پر 17209 نمبر حدیث. بہت امپریسو حدیث ہے یہ. سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور انہوں نے وہ وحی بنی اسرائیل تک پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں. اللہ کے ذکر کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کے بہت سے دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے اور اپنی جان بچائے. بالکل اس طریقے سے بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور شے کے ذریعے شیطان کے خلاف پناہ نہیں حاصل کر سکتا. یعنی یہ شیطان جو دشمن ہے اس سے بچنے کا واحد ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. الحمدللہ. تو یہ شیطان سے بچنے کے لیے جو اذکار ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس قسم کے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بھی بڑے اذکار ہیں. مسئلہ نمبر 83A کے اندر میں نے بیان کیے ہیں شیطانی وسوسے اور ان کا علاج کتاب و سنت سے، اور 83B جو ہے وہ جدید شیطانی وسوسے جس میں نے رچرڈ ڈاؤکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. 3 گھنٹے کی یہ ملا کر گفتگو ہے.
اور مسئلہ نمبر 82 ہے اسماء اعظم اور صحیح سنت اذکار اور دعا کی قبولیت کا کیا ذریعہ ہے، اور مسئلہ نمبر 56 درود و سلام کی فضیلت اور صحیح احکام و مسائل پر، اور مسئلہ نمبر 91 جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، یہ 4 اذکار ان کی کیا فضیلت ہے، صلاۃ و تسبیح کا پورا طریقہ، یہ سارے اذکار میں نے اس میں الحمدللہ بیان کیے ہیں، کچھ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ اب آج کی آخری حدیث جو کنکلوڈنگ ہے اس حوالے سے 10ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے، صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے 4977 نمبر حدیث کے باب میں، اور المستدرک للحاکم میں 3991 نمبر حدیث ہے، اور یہ مشکات میں 2281 نمبر حدیث ہے۔ بہرحال حاکم کی روایت اور تفسیر تبری کی روایت بالکل صحیح ہے، بہترین حدیث ہے، اور یہ بڑی مشکل سے اس کا یہ تلاش کیا میں نے حوالہ، یہ مجھے سنی تو ہوئی تھی لیکن الحمدللہ یہ میں نے اس نے مسئلہ نمبر 83A میں بھی بیان کی ہے، زبردست حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً کہ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، جب وہ غفلت اختیار کرے گا پھر شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی داخل کر کے پھر وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا۔ اسی لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی وہ حدیث آخر میں دوبارہ یاد کر لیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی اس حدیث کی اہمیت۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3375 اور مشکات میں بھی 2279 ہے۔ سنن نبی داؤد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سادہ سے شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تو احکامات بہت زیادہ ہیں، کس پہ انسان عمل کرے کس پہ نہ کرے، مجھے کوئی ایک کام ایسا بتائیں جسے میں لازم پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ کام تو پکڑ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور باقی چیزیں بھی اس حوالے سے، مسئلہ نمبر 111B صحیح سنت وظائف اور اذکار کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس لیکچر کے شروع میں میری خواہش ہے بڑے عرصے سے کہ مشکات المصابیح کا تعارف جو حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے وہ بھی میں کروا دوں، تاکہ آپ کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی خریدنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ مشکات المصابیح PDF فارم میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری ان کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اہلسنتپاک.com پہ، تو جب مشکات کا آپ کو صحیح تعارف ہو جائے گا پھر آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ آپ حیران ہوں گے، یہ میں نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں تقریباً 99% مشکات میں موجود ہیں۔ یہ اب میں 20 کتابیں کھولوں اور مشکات ایک کھولوں، یہ انسائکلوپیڈیا حدیث کا۔ امام بغوی اور امام ولی الدین تبریزی رحمہم اللہ ان کی محنت ہے، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا یہ کتنا بڑا کارنامہ ہوا ہے اس امت میں، اور یہ کتنی یوزر فرینڈلی کتاب ہے، جس طرح کہ نوکیا کا موبائل بڑا یوزر فرینڈلی ہے۔ مشکات المصابیح میں آپ کو حدیث بڑی آسانی سے، بڑی انٹلیکچوئل ترتیب سے، بڑی آسان فہمی میں اس میں چیپٹرز بنائے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔